السلام علیکم، میں ہوں زمان احمد نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیازی عمرہ ٹور اینڈ ٹریول۔ آج ایک بہت ہی زیادہ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، آپ کو ساری اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی۔ ٹائٹل سے واضح ہے، عمرہ پر تقریباً ہر بندہ بیمار۔ یہ کیا؟ عمرہ پر ہر بندہ بیمار؟ زمان بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جی مجھے سوالات آتے ہیں، بلکہ آتے بھی ہیں۔ کئی کہتے ہیں جی میں جاتے بیمار ہو گیا، میں کیا کروں، میں اس طرح تھک گیا، میں کیا کروں۔ کافی میسیج آتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا آج اس موضوع پر جو ہے ویڈیو بنائی جائے۔ تو نئے آنے والے میرے اس چینل دیکھنے والے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہا کریں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، کیوں بیمار ہو جاتا ہے بندہ، اور تقریباً زیادہ 70 80 90% یہاں پر آ کر کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ موسمی سارا جو ہے وہ بدل ہو جاتی ہے، ہم ملک چھوڑ کے دوسرے ملک آتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے پہلے، اور جو آپ کے جو شہر سے دور ہوتے ہیں، دور دراز جہاں پر آپ کا ایئرپورٹ نہیں ہوتا، تو آپ وہاں سے 7-8 گھنٹے پہلے بھی نکلتے ہیں۔ 7-8 گھنٹے کا آپ نے وہ سفر کیا ہوتا ہے، پھر آپ ایئرپورٹ جو ہے 3 گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں۔ 3 گھنٹے آپ نے وہ لائن میں لگنا ہے، اپنا سامان چیک ان کروانا ہے، سامان بورڈنگ کروانا ہے، پھر آپ نے ویٹنگ میں 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، پھر آپ نے جہاز میں انٹر ہونا ہے۔ تقریباً یہ لگ گئے آپ کو 8 سے 10 گھنٹے آپ سفر میں ہیں۔ پھر آپ کا 5 گھنٹے کا جو سفر ہے وہ ہے پاکستان سے یہاں کا۔ اگر آپ لاہور، اسلام آباد، پشاور سے آ رہے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، تو آپ کے تقریباً 3-3.25 گھنٹے ہیں۔ باقی شہروں سے جو 5 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے یہ آپ شامل کریں۔ جب آپ یہاں پر پہنچ گئے جدہ، اب جدہ پہنچنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے اپنا سامان لینا ہے، بورڈنگ کلیئر کرنی ہے، سامان کلیئر کرنا ہے، چیک ان ہونا ہے آپ کا، سارا چیک کر کے پھر آپ نے آؤٹ ہونا ہے۔ وہ گھنٹے ڈیڑھ کا پروسیجر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسلسل یہ کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ نے اپنی بس ڈھونڈنی ہے، مندوب نے آپ کو بس میں جا کے اپنا ویزا دکھانا ہے، مندوب نے آپ کو بس میں بٹھانا ہے، وہ ٹائم لگنا ہے۔ پھر آپ کا بس کا سفر ہے، وہ آپ کا، اور آپ کو خوشی اتنی ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ خوشی ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ چاہے بھی تو نہیں نیند آتی، کیونکہ اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ کے گھر آنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، گنبد خضرا کے دیدار کی۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو نیند آتی نہیں، وہ نیند لانا بھی چاہے تو نہیں آتی۔ اب وہ جو ہے جدہ سے مکہ کا سفر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا بس کا وہ سفر ہے۔ پھر آپ جب مکہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ کا سفر ختم ہو گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد پھر آپ سے واچر لیے جاتے ہیں، وہ بس جو ہے آپ کی شیئرنگ بس ہوتی ہے، آپ کو تمام ہوٹلوں سے ہوتے ہوتے جیسے آپ کی باری آتی ہے، وہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ مکہ کے اندر پھر لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، اور آپ کو پورا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ فٹافٹ جو ہے وہ عمرہ کر لیا جائے۔ یہ نہیں کہ ویٹ کیا جائے، آپ اپنا سامان رکھتے ہیں، کرتے ہیں بھاگم دوڑ، آپ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ جدہ سے مکہ پہنچے، آپ نے چونکہ تقریباً 20-22 گھنٹے سفر کر لیا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہے کہ خدا نخواستہ فلائٹ بھی 4-4 5-5 6-6 گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے، تو سفر آپ کا 24-25 گھنٹے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اور اس سارے سفر کے بعد میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے 3 گھنٹے جو آپ کو اپنے ہوٹل میں ریسٹ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، بلکہ سو جانا چاہیے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے تو جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، احرام پہنا ہوا ہے، میں سو کیسے جاؤں؟ آپ بالکل احرام کی حالت میں سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ کا احرام جو ہے وہ پلید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پلید نہیں ہوتا تو آپ اس کو چاہے پوری رات بھی یوز کر لیں، پوری رات بھی سو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ مشورہ یہی ہے کہ آپ آرام کر کے، ریسٹ کر کے، پھر جو ہے آپ عبادت کے لیے، یا جب آپ اس کے طواف کے لیے جائیں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے، تو آپ کو بہت سرور آئے گا۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بیش بہا جو ان کو سمجھایا جاتا ہے، یہاں پر آتے ہیں پھر بھی سمجھایا جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ جوش جذبہ اتنا ہوتا ہے، اس وقت اتنا جوش جذبہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے پہنچ کے سامان وغیرہ رکھا، فریش ہوا، اور میں ابھی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بھی عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر جا کر بھی بڑی محنت ہے۔ 7 چکر جو ہیں وہ آپ نے طواف کے لگانے ہوتے ہیں۔ آپ کو نیچے جگہ مل جاتی ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہے کہ وہاں پر نیچے بھی رش بہت ہوتا ہے مطاف میں، تو بڑا لمبا چکر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیچے جگہ نہیں ملی ہے، اوپر ملی ہے، تو پھر تو بہت زیادہ، تقریباً 1 کلومیٹر کا ایک چکر بنتا ہے، اور نیچے جو ہے نیچے بھی ٹائم کافی لگتا ہے۔ آج کل بھی رش بہت ہے، اور رش تو ماشاءاللہ یہاں پر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب 7 چکر آپ نے طواف کرنے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد پھر آپ کو جوش ہوتا ہے کہ میں صحیح بھی کر لوں، یعنی کہ صفا اور مروہ۔
حالانکہ اس دوران بھی آپ کو یہ چاہیے کہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ نے جہاں پر وہ 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم کے بالکل سامنے نفل پڑھے وہاں آپ بیٹھ کے ریسٹ کر لیں، لیکن نہیں آپ پھر نکل پڑتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح ریسٹ کر کے کریں گے تو آپ کو سکون بھی رہے گا اور آپ کی جان کو بھی سکون رہے گا اور آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ اب آپ اسی جوش جذبے کے ساتھ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر صفا اور مروہ کا جو سفر ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، اس طرح آپ نے 7 چکر وہ بھی لگانے ہیں، وہ مسلسل وہ بھی محنت ہے۔ جب آپ سارا کچھ یہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ہوٹل پہنچتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں بھی درد ہو رہی ہوتی ہیں، پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، پھر آپ اپنی بچت کے لیے ہوٹل بھی دور لے لیتے ہیں۔ کئی جو ہیں وہ شٹل سروس والا ہوٹل لیتے ہیں، پھر آپ شٹل سروس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ کو پھر چلنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو ہوٹل بھی دور رہتا ہے یا آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ کا ہوٹل دور ہے، آپ نے اپنے پیکج کو آسان بنانے کے لیے، کم بنانے کے لیے ہوٹل دور لے لیا، پھر آپ نے وہ بھی واک کر کے جانی ہے۔ جب آپ ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو آپ کی جو ہمت ہے وہ جواب دے گئی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے تقریباً 24، 25، 26 گھنٹے سفر کیا ہوتا ہے، پھر عمرے کی ساری محنت مشقت ہوتی ہے۔ تو آج کل جو ہمارے حالات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات تھے وہ تو کچھ اور تھے۔ اس وقت تو لوگ اونٹوں پہ، خچروں پر اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، اس وقت تو جوش جذبے تو اب بھی ہیں، اس وقت جو ہے وہ ہمتیں طاقتیں بھی ہوتی تھی، اب تو نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے، اس لیے بندہ جو ہے وہ بیمار لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پاسپورٹ کی کاپی لے کر اور اپنے ویزا کی کاپی لے کر یہاں پر اجیاد والی سائڈ پر ابراہیم روڈ پر جو مسفلا کبری ہے اس کے پاس گورنمنٹ کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر جا کر یہ دونوں چیزوں کی کاپی دکھا کر اپنا فری علاج کروا سکتے ہیں، اور آپ کو جو میڈیسن وغیرہ ہے وہ بھی فری ملے گی۔ اس کے علاوہ 2-3 ہاسپٹل اور ہیں، وہ ذرا دور ہے، وہ آپ کو ٹیکسی پر جانا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ایجنٹ کو کہہ کے وہ ایمبولینس آتی ہے، ایمبولینس آ کے آپ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اور احتیاط کیسے ہوگی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ جدہ سے مکہ پہنچ جاتے ہیں اپنے ہوٹل تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے ریسٹ کریں، وہ ریسٹ کرنے کے بعد آپ عمرہ کریں۔ اگر آپ میں جوش جذبہ رہے گا تو پھر آپ جو ہے بیمار ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس بیمار ہونے سے بچنے کے لیے ریسٹ لازمی کریں، اور اس کے ساتھ کوشش یہ کریں کہ میڈیسن یا دوائی وغیرہ جو ہے وہ لازمی آپ پاکستان سے اپنے ساتھ لے کر آئیں، جس میں آپ کی یہ سر درد کی اور یہ کئی کو دانت درد کا بھی ہوتا ہے وہ ہے، اگر آپ کو فلو نزلہ کا کوئی مسئلہ رہتا ہے وہ ہے، اور کھانسی وغیرہ یا اور یہ خاص طور پر بخار کے لیے اور ٹانگوں کی درد کے لیے وہ لازمی دوائی اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ وہ دوائی آپ 2-3 دن مسلسل ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ دوائی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی۔ تو اگر آپ ہاسپٹل جائیں گے تو وہاں پر بھی ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر رش بھی لگا ہوتا ہے۔ تو دوائی بھی کوشش کریں میڈیسن جو ہے وہ پاکستان سے اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئری چاہیے ہو، میں ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، آپ مجھے یہاں پر میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی میسج دیکھتا ہوں اس کا رپلائی لازمی دیتا ہوں۔ آپ مجھے میسج کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، کر کے میں آپ کو رپلائی لازمی دوں گا، یہاں پر ادھر میسج کر لیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی۔ ابھی آنے والے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو جو ہے اس کی معلوماتی ویڈیوز کی جو ہے وہ آئیکن ملتا رہا کرے، اور جس سے آپ کو معلوماتی ویڈیوز دیکھنے میں بھی آپ میں اضافہ ہو اور آپ کی سہولت یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ آپ کو سب سہولتیں جو ہیں وہ میسر کہ کیسے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ امید ہے آپ کو ساری آج کی یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور بیل آئیکن کا بٹن بتا رہا ہوں پھر لازمی پریس کرنا ہے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔